ہمارے اس سلسلے کا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ زندہ جانور کے گلے پر چھری پھیرنا یہ بے رحمی ہے اور عقل کے خلاف ہے۔ تو بنوریا کے اس رسالے میں اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ شریعت اسلامیہ سے زیادہ کوئی بھی مذہب رحم والا نہیں ہو سکتا، اور جانور کو ذبح کرنا یہ عقل سلیم کے خلاف نہیں ہے، یہ عقل کے خلاف نہیں، یہ بے رحمی نہیں ہے، کیونکہ جانور نے مرنا تو ویسے بھی ہے، تو اس کو اپنی طبعی موت کی بنسبت ذبح میں زیادہ تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ اس کے مقابلے میں اگر وہ طبعی موت مرے گا، بغیر ذبح کے مرے گا تو مرے گا، لیکن جب مرے گا تو اپنی موت مرنا اس میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور چھری سے ذبح کرنے میں اس کی بنسبت تکلیف کم ہوتی ہے۔ تو عقل اس کو مانتی ہے کہ ذبح کرنے سے اگر مارا جائے تو اس کو اپنی موت سے زیادہ تکلیف نہیں ہوگی بلکہ کم تکلیف ہوگی۔ دوسری بات کہ جانور کو ذبح ہی کیوں کیا جاتا ہے، ویسے ہی مار دیا جائے، گلا گھونٹ دیا جائے اور اس کا گوشت کھایا جائے، یعنی مردہ جانور کا، تو اس کی طبی اور میڈیکلی لحاظ سے حکمت یہ ہے کہ جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے جسم سے خون نکل جاتا ہے، تو اس خون سے اس کے جسم سے جو فاسد مادے ہوتے ہیں، جو مضر اثرات ہوتے ہیں، جو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، وہ مادے سب کے سب نکل جاتے ہیں۔ تو گویا کہ کسی جانور کے گوشت کا انسانی صحت کے لیے نفع بخش ہونا، اس کا طریقہ ذبح ہی ہے، اس لیے اسلام نے جانور کو کھانے سے پہلے اس کے ذبح کا حکم دیا۔ تیسرا اعتراض جو کیا جاتا ہے وہ یہ کہ قربانی سے جانوروں کی نسل کشی ہوتی ہے، تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ دیکھیں، اللہ رب العزت نے انسان کی ضرورتوں کو بھی بنایا اور پھر ان ضرورتوں اور حاجتوں کو پورا کرنے کے اسباب بھی بنا دیے۔ جتنی جتنی ضرورت بڑھے گی اتنی ہی اللہ رب العزت اس کے اسباب بھی مہیا کرتے جائیں گے۔ اب اس کا آپ تقابل کریں کہ جانور، یعنی کھائے جانے والے جو جانور ہیں، بکریاں ہیں، بھیڑ ہیں اور گائیں ہیں، وہ روز جو ہے وہ چھری کا مہمان بنتے ہیں، ان کو ذبح کیا جاتا ہے، اور ان کی نسل کو دیکھ کے اور بچوں کی پیدائش کو دیکھ کے تو بکری زیادہ سے زیادہ 3 بچے جنے گی، بعض بکریاں 5 بھی جن لیتی ہے، لیکن عمومی طور پر سالانہ گائیں، بھینس اور بکریاں ایک یا زیادہ سے زیادہ 2 بچے جنتی ہے، جبکہ ان کو ذبح روز کے لحاظ سے کیا جاتا ہے، اور حج کے موقع پر بھی ان کو ذبح کیا جاتا ہے، عید کے موقع پر بھی ان کو ذبح کیا جاتا ہے، کفارات اور نظر کے موقع پر بھی ان کو ذبح کیا جاتا ہے، مہمانوں کی ضیافت کے لیے بھی ان کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں دوسرے جانوروں کو، اس طرح بلی ہے، کتے ہیں، دیگر جانور جو نہیں کھائے جاتے، جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا، ان کو ذبح نہیں کیا جاتا، اور ان کے بچوں کی پیدائش کو دیکھیں تو بلیاں 3 یا 4 مہینے بعد جو ہے وہ 6 5 بچے جن لیتی ہے۔ اس طرح کتے بھی ایک ہی پیٹ سے، ایک ہی حمل سے کتیا جو ہے وہ 5 بچے جن لیتی ہے، لیکن ان کو کھایا بھی نہیں جاتا، مارا بھی نہیں جاتا۔ اسی تناظر میں اگر آپ بکری اور گائیں اور بھینس اور بھیڑ، یعنی کھائے جانے والے جانوروں اور نہ کھائے جانے والے جانوروں کے تناسب کو اگر دیکھیں تو آپ کو کبھی بھی کسی بھی ملک میں یہ رپورٹ نہیں ملی ہوگی کہ زیادہ قربانی کی وجہ سے اور زیادہ گوشت کھانے کی وجہ سے گائیں، بھینس، بکری اور بھیڑ کی قحط ہو گئی اور کمی ہو گئی، اور فلاں ملک میں، کسی ملک میں کتوں کی اور بلیوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، جس سے جینا مشکل ہو گیا، دوبر ہو گیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کے اس حسن انتظام کو دیکھے کہ اللہ نے جن جانوروں کے گوشت کھانے کا حکم دیا تو وہ آئے روز کھائے جاتے ہیں، ذبح کیے جاتے ہیں، اور ان کے ولادت، بچوں کے جنم کے حوالے سے بھی وہ بظاہر کم ہیں، لیکن تعداد میں کبھی بھی کمی رپورٹ میں نہیں آئی۔ لیکن جن جانوروں کو نہیں کھایا جاتا، حرام جانور، ان کے بچوں کی پیدائش بھی سالانہ لحاظ سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن ان کی زیادتی تعداد کی وجہ سے بھی پرابلم نہیں آتی، اور کسی ملک میں کھائے جانے والے جانوروں کی قحط سالی اور کوئی کمی کا کوئی ایشو آج تک رپورٹ میں نہیں ہوا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ یہ اعتراض وہ کر سکتا ہے جس کو اللہ رب العزت کے اس فطری نظام کا کوئی علم نہ ہو۔